ہر دفعہ قبرستان سے گزرے تو فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ جو قبرستان کے پاس سے گزرنے کا شرعی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی ہے السلام علیکم یا اہل القبور وانا انشاءاللہ للاحقون، اے قبر والو تم پہ اللہ کی سلامتی ہو اور ان قریب ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی پورے قرآن و حدیث میں یہ نہیں کہا کہ فاتحہ پڑھنی ٹھیک یا فاتحہ پڑھ کے اس کو بخشوانا ہے۔ فاتحہ دباچہ ہے دعا کا۔ ایک بات ذرا سمجھیں، فاتحہ پڑھی جاتی ہے دعا کو راستہ پہ راستہ دعا کو مزین کرنے کے لیے، پہلے اللہ کی حمد بیان کی ہے، ٹھیک، پھر رسول اللہ پہ درود بھیجا، پھر میت کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما۔ اگر یہ کنسپٹ ہمارا یہ ہے نا کہ ہم نے فاتحہ پڑھی اللہ کے لیے اور پہنچ اس کو جائے، تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا کہ ان کے اوپر سلامتی بھیجو، وہ کریں۔ فاتحہ کا کہاں پہ بھی کہیں پہ بھی قرآن شاہ جی 40 دفعہ 60 دفعہ 100 دفعہ گزرے تو سلام کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے یہ دیکھیں اب آپ نے بات کیا رسول اللہ نے فرمایا اگر پتھر کی اوٹ سے یا درخت کی اوٹ سے نکلو سلام، دیکھیں کتنی زبردست دعا ہے، اللہ تم پہ سلامتی بھیجے، یہی کافی ہے۔ اب دیکھو یہ بڑی ہی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ پتھر کی اوٹ سے، مثال کے طور پہ میں مسجد میں ہوں اور میں کالم کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑا کچھ کر رہا ہوں اور پھر میں گھوم کے کالم سے علامہ صاحب کو ملا، میں نے پھر سلام کرنا ہے، یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے، اسلام بھی یہی ہے، سلام کرنا، امن اور آشتی۔ تو اس میں تو تھکنے کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات ہے جو دوسرا سوال ہے مجھے وہ سوال یہ کر رہے دم کرنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں منع کیا تھا کہ تم یہ دم والے اور تعویذ والا کام نہ کرو، یہ تم سے نہیں ہونا، تو تعویذ تو میں نہیں دیتا، لیکن میں جب دم کرتا ہوں کسی کو، میں اس پہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو وہ یا کل شریف پڑھتا ہوں یا میں چاروں کل پڑھتا ہوں، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ تکلیف آدھے گھنٹے اور گھنٹے کے لیے مجھے خود ہو جاتی ہے۔ یہ جو معالج ہیں یہ انہوں نے اپنا مشاہدہ اور تجربہ اکثر نے بیان کیا ہے کہ کسی کو کمر درد کا دم کیا ہے تو ہلکی سی درد ہو گئی ہے، تو ان کے نزدیک، یا میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب کسی کا دم کامیاب ہونا تو ہلکی سی یہ نشانی، یعنی ایک تجربے اور مشاہدے کا، اس کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو اس کے اندر چونکہ بظاہر کوئی شرک کی بات نظر نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ کہ دم کا کرنا پانی کے اوپر اور وہ پلانا، یہ امی عائشہ نے خود اس کو، جیسے آپ جس کو آپ پہلے بھی آپ نے بتایا تھا کہ ہم اس کو ریکی کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ نا امی عائشہ معوذتین پڑھ کے رسول اللہ کے ہی ہاتھ ان کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی کہ اس سے زیادہ بابرکت ہاتھ میرے تو نہیں ہیں، یعنی رسول اللہ کے ہاتھوں سے بڑھ کے تو نہیں ہے، تو دم امی عائشہ کرتی تھی اور ہاتھ رسول اللہ کے پھیرا کرتی تھی۔ اسی طرح پانی کے اوپر دم کرنا، یہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ پھونک مارنا پینے والی چیز کے اندر وہ ہوتا ہے معدے سے آنے والی ہوا، اور جو دم ہوتا ہے وہ صرف زبان کے اوپر آنے والے بخارات کو کہتے ہیں، دم کے اندر تھتکارنا ہوتا ہے۔ اور ہاں یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہ عام پھونک مارنے سے یہ ہوتا ہے کہ معدے کی وہ آتی ہے، اور جو دم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ زبان نے الفاظ کہیں تو اثیر یہاں پہ ہلکا سا تھتکارنا، ہاں وہ یہ آپ اس کو کہتے ہیں تھتکارنا۔ یہ جو ہے نا یہ سنت سے شریعت سے ثابت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب دعا اور عظیم دعا شفا کے لیے بتائی ہے، بسم اللہ تربت ارضنا۔ رسول اللہ زمین سے مٹی کو ایسے انگلی لگا کرتا، بسم اللہ تربت ارضنا بریقتی، یہ رسول اللہ کا انداز تھا، اور اپنی تھوک اس مٹی میں ملایا کرتے تھے۔ یشفا بہا سقیمنا باذن ربنا، جتنی جلد کی بیماریاں نا رسول اللہ نے یہ علاج کیا، یعنی پھوڑا نکلا ہوا ہے، زخم بنا ہوا ہے، بیرونی بیماریاں، اندرونی کا بھی ہوگا، لیکن رسول اللہ مٹی کے اندر اپنی تھوک ملا کے وہاں پہ لگا دیتے تھے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، حضرت علی کے ساتھ صحابہ کے ساتھ، حتیٰ کہ حضرت علی کو شعب چشم تھا خیبر کے موقع کے اوپر، رسول اللہ نے اپنے لعاب کو یہ پڑھ کے لگایا۔ ایک صحابی نے کہا یہ تو حضرت علی کا بھی قول ہے نا کہ اس کے بعد میری نظر ایسی ہوگی جو پہلے بھی نہیں تھی۔ ایک صحابی کی آنکھ باہر آ گئی تھی جنگ میں، بالکل، تو رسول اللہ نے پڑھ کے لگا دی تو اس نے کہا پہلے سے بھی تیز نظر ہوگی۔ تو یہ جو دعا ہے جلد کی، ایک ہمارے ساتھی تھے اس کو بیماری چنبل شاید کہتے ہیں، وہ 18 سال سے تھی، میں نے اس کو یہ کہا، میں کہا یار یہ رسول اللہ کی سنت ہے، بسم اللہ تربت وردینا بریقت بادینا یشفا بہا سقیمنا باذن ربنا، دیکھیں الفاظ تو ربی کا، باذن ربنا، ہمارے رب کے حکم سے شفا ملنی ہے، یہ میں تھوک اور مٹی کی تدبیر کر رہا ہوں۔